ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ کوشش کرے کہ میرے اندر یہ صفت نہ ہو، اور وہ ہے لوگوں کی نیتوں کو متہم کرنا۔ یعنی کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ فلاں شخص یہ کام کر رہا ہے، اس کی نیت یہ ہوگی، فلاں شخص یہ کام اس لیے کر رہا ہے تاکہ اسے یہ چیز حاصل ہو جائے۔ تو لوگوں کی نیتوں کے بارے میں فیصلہ کرنا، لوگوں کی نیتوں کے بارے میں غلط سوچنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ مثال ہے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کی۔ سیدنا اسامہ ابن زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی ہیں، اور ان کا لقب ہے حب الرسول، یعنی رسول اللہ کے محبوب۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران جنگ کے دوران جب ہم سے اور کافروں سے لڑائی ہو رہی تھی، اس وقت میں نے ایک کافر پر تلوار اٹھائی کہ اسے مار دوں۔ تو جیسے ہی میں نے تلوار اٹھائی، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے یہ سن لیا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ کافر ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ میں نے اٹھائی ہوئی تلوار ماری اور میں نے اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا، لیکن میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ کھٹکا ضرور لگ گیا کہ اس نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا۔ یہ فیصلہ تو میں نے اپنے دماغ سے کیا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے۔ چنانچہ جب ان کا کھٹکا بہت شدید ہو گیا تو یہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسے ایسے واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص پر میں نے تلوار اٹھائی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا، اور چونکہ اس نے تو جان بچانے ہی کے لیے کلمہ پڑھا تھا، لہٰذا میرا قتل کرنا بھی درست ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے اسامہ ابن زید سے تاکید کے لیے پوچھا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تم نے اسے قتل کیا؟ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، لیکن اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، ہلا شققت قلبہ، تم نے اسامہ اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے یا پھر اس نے سچے دل سے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے؟ تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ اس کی نیت میں کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ اس وقت پیغمبر علیہ السلام نے اس جملے کو اتنی بار دہرایا کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ کاش میں اسی وقت مسلمان ہوا ہوتا تو مجھ سے یہ گناہ نہ ہوا ہوتا۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کو ایک طرح کی تنبیہ فرمائی کہ تم نے اس کی نیت کا فیصلہ کیسے کر لیا کہ اس کے دل میں کیا تھا۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ مرض بہت عام ہے کہ ہم دوسروں کی نیتوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ شخص اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، میں نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ یہ شخص فلاں کام کرتا ہے، ضرور یہ شخص شہرت چاہتا ہے، یہ شخص فیم کے لیے ایسا کرتا ہے، یہ شخص پیسے کے لیے ایسا کرتا ہے، یہ شخص دولت کے لیے ایسا کرتا ہے، یہ شخص عزت کے لیے ایسا کرتا ہے۔ ہم فیصلہ کرنے والے کون ہیں کہ یہ شخص عزت کے لیے یہ کام کر رہا ہے یا دولت کے لیے کر رہا ہے یا پیسے کے لیے کر رہا ہے یا کسی اور مقصد سے کر رہا ہے؟ ہم کسی کی نیتوں کا فیصلہ نہ کریں، نیتوں کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ اور جب ہم کسی کی نیت کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہم یوں کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تمہیں یہ چیز حاصل ہو جائے، تو گویا کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں تمہارے دل کی بات جانتا ہوں، حالانکہ دل کی بات غیب ہے، دل کی بات پوشیدہ چیزوں میں سے ہے۔ وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اور غیب کی خبر اللہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں، غیب اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے، کس کے دماغ میں کیا ہے، کس کے ذہن میں کیا ہے۔ لوگوں کی نیتوں کا فیصلہ ہم نہ کریں، لوگوں کی نیتوں کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ جب ہم لوگوں کی نیتوں کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں تب ہمارے اندر بہت ساری بدگمانیاں بھر جاتی ہیں اور اس سے رشتوں میں دراڑ پیدا ہوتی ہے۔ ہم دوسروں کی نیتوں کو اللہ پر چھوڑ دیں، اس کی نیت کیا تھی اللہ کو اس کی خبر ہے۔ ہم تو یہی فیصلہ کریں گے کہ چونکہ ظاہر میں یہ شخص یہ کام کر رہا ہے لہٰذا اس کی نیت اچھی والی ہوگی،
ख़राब नीयत नहीं हो सकती। हम इस तरह से लोगों के लिए अच्छा गुमान रखें, और जो शख्स लोगों से अच्छा गुमान रखता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इज़्ज़त अता करता है, और जो शख्स लोगों के बारे में बदगुमानियाँ रखता है वो हमेशा परेशान रहता है, उसका सुकून ख़त्म रहता है और उसके अंदर बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत रहती है। फ़लाँ शख्स ये काम इसलिए कर रहा है ताकि उससे ये हो जाए, फ़लाँ शख्स ये काम इसलिए कर रहा है ताकि उससे ये चीज़ हो जाए। उसका जहन, उसका दिमाग बस इन्हीं सब चीज़ों को सोचता रहता है। फ़लाँ ने ये इसलिए किया ताकि उसे ये मिल जाए, फ़लाँ ने ये इसलिए किया ताकि उसे ये चीज़ हासिल हो जाए। इन तमाम चीज़ों के तमाम फ़ैसले अल्लाह के सुपुर्द करें, ख़ुद इत्मीनान से रहें, ना किसी के ख़िलाफ़ अपने दिल में बदगुमानी रखें, ना किसी की नीयत का फ़ैसला करें। सब का फ़ैसला अल्लाह करेगा। हम जो हर नमाज में पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन, वो रोज़े जज़ा का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है। उस दिन सारे फ़ैसले होंगे, उस दिन सारा बादल छट जाएगा। और अरबी के किसी शायर ने कहा है, फसौफ तअलमु इदन क़शअल गुबारू अतहत ज़िल्लिक फ़रसुन अम हिमारू। जब गुबार छटेगा ना तो पता चलेगा कि तुम गधे की सवारी कर रहे थे या फिर घोड़े की सवारी कर रहे थे। उस दिन पता चलेगा कि हम ज़ाहिर में कैसे थे और हम बातिन में कैसे थे। उस दिन पता चलेगा कि हमारे दिल में क्या था, नीयत में क्या था और ज़बान पर क्या था। उस दिन सारे फ़ैसले अल्लाह करेगा। उस दिन लोग फ़ैसले लेंगे, फ़ैसले कबूल करेंगे और फ़ैसलों को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उस दिन गवाहियाँ कायम की जाएंगी। वयौम तक़ूमुल अशहाद, अल्लाह ताला ऐसी ऐसी गवाहियाँ लाएगा कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ख़ुद इंसान के आज़ा उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। तो बहरहाल इस वक्त कहने का माहसल हासिल और ख़ुलासा ये है कि लोगों की नीयतों के फ़ैसले हम ना करें। हम लोगों की नीयतों के फ़ैसले ना करें, उनकी नीयतों को मुत्तहम ना करें। हम ये फ़ैसले अल्लाह पर छोड़ें, ख़ुद इत्मीनान की ज़िंदगी बसर करें और हमारे अंदर तमाम मोमिनीन के लिए अच्छा गुमान हो। हम हर एक के बारे में अच्छा गुमान रखें, अच्छा ख्याल रखें, सब के बारे में अच्छा सोचें। किसी शख्स ने हमारे पास कोई चीज़ खाने के लिए भेजी तो हम ये गुमान ना करें कि उसने खाने के लिए इसलिए भेजा ताकि मैं भी उसके पास भेजूं। ये बुरा गुमान है। अच्छा गुमान रखें। हम ये सोचें कि उसने मेरे पास ये चीज़ भेजी है तो वो चाहता है कि हमारे रिश्ते मजबूत हों, हमारे अंदर मोहब्बत और बढ़े। हम अच्छा सोचें, बुरा ना सोचें। जब हम अच्छा सोचेंगे हमारा दीन, हमारा ईमान मजबूत रहेगा, हमारी सेहत अच्छी रहेगी और हम खुश ज़िंदगी बसर करने वाले होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।